تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں ڈگری کے حوالے سے تھوڑی کلیریفیکیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. ویسے تو میں نے کئی مواقع پہ رکھی ہے, لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے کہ ان کا یہ کرائٹیریا اپنے فرقے کے ان سپیکرز کے لیے نہیں ہے جو ان کے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں, یہ صرف دوسرے لوگوں کے اوپر اس طرح کا تان کرتے ہیں. آج تک کسی بڑے بریلوی عالم نے یہ تان کیا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو دور کی بات, اسکول کی ڈگری بھی نہیں ہے, میٹرک بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے, یہ خود بتایا ہوا انہوں نے. وہ کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں, وہ بھی گجراتی زبان کے اندر, اور وہ کروڑوں بریلویوں کے پیشوا ہیں مولانا الیاس قادری صاحب. ملینز آف دعوت اسلامی کے جو ممبرز ہیں ان کے وہ پیر ہیں, اور ہزاروں انہوں نے پروگرام ریکارڈ کروا دیے ہیں دینی مسائل کے. آج تک کسی بریلوی عالم نے نہیں کہا اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, دین کے اوپر بات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات آگے پہنچا رہے ہیں. ذرا سا ہٹیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. ابھی تک تو ٹھیک چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے ڈگری نہیں ہے, مسئلہ ہے اپنے فرقے کی ترویج. اور اس میں صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, اہل حدیث بھی. ڈاکٹر ذاکر نائک اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا بلٹ اپ تو سارا وہابی فرقے سے ہوا ہے, سلفی سے, اہل حدیث سے. آپ کو جتنے بڑے اہل حدیث علماء ہیں وہ اپنی مساجد میں انڈیا میں وہ پروگرام کرتے تو نظر آ رہے ہوں گے ان کے حق میں, اور ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے ہوئے ایون سعودی حکومت نے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ دے دیا ہے. لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو عربی جو ہے نا, عربی وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھتے ہیں. زبر زیر کی غلطی تو ایک الگ بات ہے, وہ عربی بھی جو ہے نا, جو چند ایک آیات انہوں نے یاد کی ہوئی ہے نا, وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے عربی پروناؤنس کرنا نہیں سیکھی ہوئی. ان کا بیٹا بڑی اچھی عربی جو ہے وہ پروناؤنس کرتا ہے, جو فارق نائک ہے, چونکہ وہ پڑھا ہوا ہے ادھر سے ہی, مدینہ یونیورسٹی سے. تو یہ میں کوئی عیب کے طور پہ نہیں بیان کر رہا, میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ اہل حدیث کے کسی مسئلے سے اختلاف ہی نہیں کرتے. ایون یزید والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں, طلاق والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں. ایک مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہوا تھا, لیکن وہ ان کے لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے, سلفی اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے. اس پہ تھوڑی بہت کوئی نکیر آئی تھی, لیکن اس میں یہ چیز کسی بڑے عالم کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہے, اسے دین کی تبلیغ کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے, فلاں فلاں اس طرح کر کے کبھی نہیں کہ یہ تو MBBS ڈاکٹر ہے, اس کا کیا کام ہے. چھوٹے ایک دو مولویوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے, لیکن ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے. بڑے علماء تو الحمدللہ ان کو آن کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ اہل حدیث فرقے کے حق میں بات کر رہے ہیں. اب تیسرے فرقے کی طرف آ جائیں, دیوبندی. دیوبندیوں میں تو لاکھوں لوگ ہیں جو بغیر ڈگری کے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو کیا ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے درس میں بیٹھنا حرام ہے, کہ یہ تو 6 نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں, کتابوں سے بیان کرتے ہیں, ڈگری کوئی نہیں ان کے پاس. اور تمہارے تو 6 نمبر فضائل اعمال سے بیان کرتے ہیں, میں تو ہر چیز قرآن بخاری مسلم سے بیان کرتا ہوں, جو تم نے بھی نہیں اور تمہارے بزرگوں نے بھی نہیں بیان کی ہوئی ہے. اگر تمہارے وہ لاکھوں ان پڑھ تبلیغی جماعت والے مخلص ساتھی, جن کی میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں, تمہارے بزرگوں کی رٹی رٹائی کہانیاں بیان کریں, ان پہ تم گرفت نہیں کرتے ہو کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے, تو میرے پہ یہ گرفت کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہی وجہ الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی میرے اوپر گرفت نہیں کی کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, نہ کبھی مفتی منیب صاحب نے. آج کی ڈیٹ تک 31 دسمبر 2023 تک, یہ سال کا آخری دن ہے, کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے یہ اللاجیکل اعتراض ہے. لیکن چونکہ انہی کے فرقے کے مفتی عبد الواحد صاحب اور اسی طریقے سے بریلویوں میں بھی مفتی سمر عباس قادری صاحب اور کچھ اور مفتی یہ اعتراض کر رہے ہیں, تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو, اپنے فرقوں کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے لیے تم بات نہیں کرتے. اور پھر ڈومیننٹ پرسنالٹی جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی, کتنی وہ تبلیغ کرتے رہے, مساجد کے اندر انہوں نے جا کے درس دیے. آج بھی سعید انور صاحب کو ڈگری لے لی انہوں نے کسی مدرسے کی, محمد یوسف کرکٹر کو ڈگری لے لیے, ان کے سامنے پڑھے لکھے علماء بھی بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. اگلے دن بلکہ تبلیغی جماعت میں شعیب اختر صاحب گئے ہوئے تھے, ان کو انہوں نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے. ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر داڑھی والے بندے کو ممبر پہ بٹھانا جو ہے ممبر رسول کی توہین ہے. فتوے ویسے ان کے یہی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اب دنیا چینج ہو چکی ہے, فتوے بھی تو پھر وقت کے ساتھ چینج ہونے چاہیے نا. لیکن مانے کہ آپ کے بزرگوں نے غلط فتوے دیے تھے. ہمارے نزدیک تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز بھی درست ہے, داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے. تو اپنے ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں ان کے اوپر کبھی انہوں نے گرفت نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں. الیاس قادری صاحب کوئی ڈگری نہیں, اور ان کے لاکھوں ماننے والے دعوت اسلامی والے, کیا ان کے پاس ڈگری ہے جو درس و بیان والا سلسلہ کر رہے ہیں؟ میں خود یعنی آلموسٹ 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں, درس و بیان کرتے رہے الحمدللہ, کبھی یہ کوئی اعتراض اس طریقے سے سامنے نہیں آیا.
یہ سارے کے سارے اعتراضات میرے لیے رکھے ہوئے انہوں نے. تو یہ میں ان کو ان کے گھر کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہی فتویٰ جو میرے پہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, اپنے بھی فرنٹ مین جو رکھے ہوئے ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں, کبھی بھی نہیں لگائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈگری کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شرف قبولیت نہیں دیا. اس وقت بغیر ڈگری والے ہی ہیں جو سب سے زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, خواہ وہ تبلیغی جماعت والے ہوں, خواہ دعوت اسلامی والے ہوں, خواہ اہل علم میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ تعالی, ڈاکٹر ذاکر نائک, یا اور جتنے لوگ بھی اسپیکرز کام کر رہے ہیں, کوئی بھی پراپر ڈگری والا نہیں ہے. لگتا ہے کہ ڈگری والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ہی اٹھا لیا ہے, اور یہ دین کا کام ان لوگوں کے حوالے کیا جو پورے اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ایک لائٹر موڈ کے اندر میں آپ کے سامنے بات رکھوں, اور یہ تمام علماء کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو یہ سارے کہتے ہیں علامہ اقبال. علامہ یعنی یہ عالم کا بھی کوئی اوپر والا درجہ ہے, علامہ اقبال. ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر اقبال کے پاس کس مدرسے کی ڈگری تھی؟ وہ تو سارا گوروں سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے, یورپ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ان کی جو ڈاکٹر کی ڈگری ہے وہ کوئی اسلامیات میں انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے, فلسفی میں کی ہوئی ہے. ان کے ساتھ یہ لکھتے ہیں علامہ. اور تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کی تقاریر ان کے شعروں سے خالی نہیں ہوتی ہیں. سارے فرقوں والے ان کے اشعار یوز کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی سب کو خوش کیا ہے. ہاں, انہوں نے صوفیوں کو بھی خوش کیا ہے, اینٹی صوفی جو لوگ تھے انہیں بھی خوش کیا ہے اپنے اشعار کے ذریعے. الگ سے ایک ٹاپک ہے. ہندوؤں کو بھی خوش کیا ہے, بدھسٹ کو بھی خوش کیا ہے, کرسچنس کو بھی, ایتھیسٹ کو بھی. جو ان کے سامنے آیا نا اس کی تعریف میں پوری نظمیں انہوں نے لکھ دی ہیں. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. آپ ان کی وہ ساری کی ساری تعلیمات نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. بعض لوگ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے ہیں, نہیں وہ ان کی زندگی میں مختلف فیزز تھی. جناب ان کی جو زندگی کی آخری جو کتابیں ہیں نا, ٹھیک ہے, جب وہ یورپ سے آگے ہوئے تھے اس میں بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں گرو نانک کی شان میں بھی آپ کو پورے قصیدے ملیں گے. ٹھیک ہے جی, کارل مارکس کے بارے میں بھی پورے قصیدے ملیں گے, لینن کے بارے میں بھی پورے قصیدے ملیں گے, موسولینی کے بارے میں بھی آپ کو قصیدے ملیں گے. کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا. مجد الفسانی شیخ احمد سرندی کے بارے میں بھی آپ کو ملیں گے. فقر جنید و بایزید بھی ملے گا آپ کو. اور ان ساروں کے خلاف نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, سارے صوفیوں کو رگڑا بھی ملے گا. یہ سب کچھ ملے گا. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں اس کو وہ ایک موضوع بحث نہیں بنانا چاہتا, ورنہ یہ کہیں گے کہ جی وہ ہمارے قومی شاعر ہیں, ان کو آپ نے تختہ مشق بنا دیا. قومی شاعر ہیں, مذہبی پیشوانہ انہیں بنایا. قومی شاعر ہیں, بالکل قومی شاعر رہنے دیں. جس طرح آپ نے پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی ٹچ کے نام کے اوپر مذہبی لیڈر بنایا ہوا ہے نا, تو قومی شاعروں کو بھی مذہبی لیڈر نہ بنائیں, ان کو آپ قومی شاعر ہی رہنے دیں. تو کبھی نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر اقبال جاہل تھا. اس زمانے میں کچھ لوگوں نے, جو مولویوں نے ان کے اوپر فتوے شتوے دیے نا, وہ کچھ اور وجوہات تھی. دینی اعتبار سے ان کو وہ کوٹ کرتے ہیں. اور ابھی ان سارے مولویوں کے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کالک ملی ہے. جو آپ کے سٹنگ آرمی چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب, حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. مجھے یہ ایک عالم دین جو علماء کی نا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, جب یہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے بلایا تھا نا تمام علماء کو, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی آئی تھی کہ ادھر کیا گفتگو ہوئی. اس میں تمام فرقوں کے وہ گلے پھاڑنے والے علماء, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مجھے عالم دین کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی مولوی اٹھ کے ایک آیت پڑھتا تھا نا تو عاصم منیر صاحب اس کے بدلے میں 4 آیتیں پڑھ دیتے تھے. اچھا, تو کہتے ہیں یہ سارے اکے بکے رہ جاتے تھے. وہ تھوڑا دفاع کر رہے تھے کہ جی طالبان کو آپ چھوڑ دیں, تو انہوں نے کہا یہ تو سورہ توبہ کی جتنی وہ آیات ہے نا, خوارج کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں, منافقین کے بارے میں, جن سے قتال کا نبی الاسلام کو حکم ہے, وہ انہوں نے عربی میں پڑھنی شروع کر دی. ذرا حفظ قرآن ہے وہ, اور پھر ترجمہ بھی بیان کیا. تو یہ سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے. لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ حضرت صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں, جنرل ہے, آپ کے پاس مدرسے کی ڈگری نہیں ہے, آپ آیتیں کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھا کتنے گیا دماغ میرا. اوے مولویوں ڈب مرو, اتنے مخلص ہو نا اپنی ڈگری کے ساتھ. تو جب آرمی چیف تمہیں سامنے بٹھا کے آیا سنا رہا تھا نا, جڑے بن دینا, کہندے تیرے کو ڈگری نہیں ہے, ایسی انجینئر کو ڈگری منگنے, تیرے کو بھی منگنے, ایسی 1 نمبر مولویاں 2 نمبر. اور ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا کہ تمہارا جو جوائنٹ چیف ہے ساحر شمشاد مرزا, اس کے نام میں مرزا آتا ہے, ہم اسے بھی قادیانی کہیں گے. یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ مرزا آتا ہے تو قادیانی کہیں گے, کیونکہ ہم انجینئر کو تو کہتے ہیں. کبھی جرت نہیں کریں گے کیونکہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ دنیا کی منفعت کے پیچھے چلتے ہیں. پلس ان لوگوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی, انجینئر صاحب نے منجی ٹھوک دی ہے. یہ اصل میں وجہ ہے.